تھی نا یہ مزاحمت، یہ تصادم، یہ تزاحم، تو یہاں بات یہ پوچھنے کی بات تھی کہ کون سا اسلام یہاں نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ متعین طور پر حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ اسلام نافذ کرنے کے معنی یہاں اسلامی قوانین نافذ کرنے ہیں نا، تو یہ تو بتائیے کہ وہ اسلامی قوانین وہ مدون کس طرح سے ہوں گے، وضع کس طرح سے ہوں گے۔ آپ کو یاد ہے کہ یہ سن 51 میں مختلف فرقوں کے 31 علماء پر مشتمل ایک کانفرنس بیٹھی تھی۔ مرحوم سید ابوالعلا مودودی صاحب اس میں بہت گرمجوش تھے۔ اس تمام دوران میں انہوں نے ہی یہ منظم طور پر یہ نعرہ دیا، بلند کیا ہوا تھا۔ اس کانفرنس میں یہی بات آئی کہ حکومت کی طرف سے یعنی ارباب اقتدار کی طرف سے یہ مطالبہ آتا ہے کہ اسلامی قوانین پھر کس طرح مدون ہوں گے، تو انہوں نے یہ پاس کیا تھا کہ اسلامی قوانین کتاب و سنت کی روح سے مرتب کیے جائیں گے۔ آپ غور کیجئے گا کہ اس میں کوئی بات قابل اعتراض نظر نہیں آتی، بڑا انوسینٹ سا مطالبہ ہے۔ کسی کے ذہن میں نہیں آ سکتا کہ اس میں بھی کوئی ایسی بات ہے کہ جس کے متعلق کہا جائے کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اب کیا کیا جائے، یہ ساری دنیا کی بدبختیاں اسی ذرہ ناچیز کے حصے میں آتی ہیں۔ میں نے یہ بات کہی کہ صاحب بظاہر بات تو بڑی مقدس سی نظر آتی ہے، لیکن کتاب و سنت کی روح سے کوئی ضابطۂ قوانین ایسا مرتب نہیں ہو سکے گا جو تمام فرقوں کے نزدیک متفقہ طور پر اسلامی کہلا سکے، کیونکہ سنت ہر فرقے کی الگ الگ ہے۔ میں نے یہ کہا اور اس ساری مخالفت کے اترے میری گردن میں آ پڑے۔ منکر سنت ہے، منکر حدیث ہے، منکر شان رسالت ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ منکر شان رسالت مسلمان کس طرح سے رہ سکتا ہے؟ وہ یہ چیز تھی جو میں نے کہی تھی۔ 20 سال تک یہ اعلان ہوتا رہا کہ یہ قوانین کتاب و سنت کی روح سے ہوں گے، اور جو بھی میرے بس میں تھا میں یہ عرض کرتا رہا کہ بابا یہ ناممکن ہے، یہ نہیں بن سکتے۔ درمیان میں ایک دفعہ صدر ایوب نے ان سے یہ کہا تھا کہ بھائی اس قدر روز روز کے جھگڑوں سے بہتر یہ ہے کہ آپ تمام حضرات بیٹھ کر کتاب و سنت کی روح سے ایک ضابطۂ قوانین مرتب کر دیجئے پبلک لاز کا، وہ آ جائے گا میرے سامنے مستند طور پر، تو میں آنکھیں بند کر کے اس پہ دستخط کر دوں گا اور رائج کر دوں گا مملکت میں۔ آپ دیکھیں گے کہ کتنی معقول پیشکش تھی۔ آپ کو معلوم ہے اس کا جواب کیا دیا گیا؟ کہنے لگے کہ یہ شخص بدنیت ہے، علماء کے اختلاف کو خام خواہ صفر بنا رہا ہے۔ ارے وہ تو کہتا تھا کہ مل بیٹھ کے مرتب کر دو، میں دستخط کر دوں گا۔ جانتے تھے یہ کہ مرتب نہیں ہو سکتا، اور میں نے یہ بہت بڑی بات کہہ دی ہے عزیزان مان، مجھ سے تو اس کی سند طلب کی جائے گی، اور سند موجود ہے۔ 20 سال تک یہ کچھ کہنے کے بعد یہی سید ابوالعلا مودودی مرحوم جو پیش تھے اور اس مطالبہ کرنے والے 31 علماء کی فہرست میں سر فہرست ان کا بھی نام تھا، 20 سال کے بعد انہوں نے خود یہ اعلان کیا کہ کتاب و سنت کی کوئی پبلک لاز کے سلسلے میں کتاب و سنت کی کوئی تشریح ایسی نہیں کی جا سکتی جو تمام فرقوں کے نزدیک متفق علیہ ہو، اس لیے اس کی بنا پہ قانون کا ضابطہ نہیں بن سکتا۔ وہی جو منکر سنت منکر شان رسالت پرویز 20 سال پہلے کہہ رہا تھا۔ اور اس کے خلاف انہوں نے جو کہا، ان 31 علماء سے بھی کسی ایک نے نہیں کہا کہ یہ غلط کہتا ہے، بن سکتا ہے، کسی نے نہیں کہا۔ جو یہ کہتا اسے کہا جاتا نا کہ منا لائیے۔ غور کیجیے آپ کہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر۔ کسی نے نہیں کہا، وہ کہتا نہیں بن سکتا۔ پوچھا یہی کہا کہ نہیں بن سکتا تو پھر مملکت کے قوانین تو ہونے چاہیے، تو کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا کہ مملکت میں اس فقہ حنفی کے ماننے والوں کی اکثریت ہے، اس لیے فقہ حنفی نافذ کر دی جائے۔
معاف رکھیے گا اگر میں یہ عرض کروں کہ خود فقہ حنفی کے متعلق مہدودی صاحب مرحوم کے اپنے عقیدہ کیا تھا، جس کو وہ مملکت کا قانون کہتے تھے، نافذ کر دیجیے گا۔ انہوں نے کہا تھا کہ مجتہد کتنا ہی باکمال کیوں نہ ہو، زمان و مکان کے تعینات سے بالکل آزاد نہیں ہو سکتا، نہ اس کی نظر تمام ازمنہ و احوال پر وسیع ہو سکتی ہے، لہذا اس کے اجتہادات کا تمام زمانوں میں اور تمام حالات کے مطابق ہونا غیر ممکن ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ 1000 سال پہلے جو فقہ مرتب ہوئی تھی، اس فقہ کو اسی طرح سے بیان ہی نافذ آج کر دیجئے، یہ ہے اسلامی قانون۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنہوں نے فقہ 1000 سال پہلے مرتب کی تھی، ان کی فقہ اس قابل نہیں کہ غیر متبدل طور پر اس کو آج بھی نافذ کر دیا جائے۔ یہ عقیدہ تھا۔ کہتے تھے بزرگان سلف کے اجتہادات نہ تو اٹل قانون قرار دیے جا سکتے ہیں اور نہ سب کے سب دریا برد کرنے کے لائق ہیں، صحیح اور معتدل مسلک یہی ہے کہ ان میں رد و بدل کیا جا سکتا ہے۔ فرماتے تھے کہ یہ سلف کون سے انبیاء ہے جن پر ایمان لانے کی مسلمانوں کو تکلیف دی گئی ہے۔ ارشاد تھا کہ بنیادی نقص اس مسخ شدہ مذہبیت میں، ان کی جو تھی علماء کی فقہ کی بنیادی نقص اس مسخ شدہ مذہبیت میں یہ ہے کہ اس میں اسلامی شریعت کو ایک منجمد شاستر بنا کر رکھ دیا گیا ہے۔ کہا کہ میں نہ مسلک اہل حدیث کو اس کی تمام تفصیلات کے ساتھ صحیح سمجھتا ہوں، نہ حنفیت یا شافعیت ہی کا پابند ہوں۔ میرے نزدیک صاحب علم آدمی کے لیے تقلید ناجائز اور گناہ بلکہ اس سے بھی کچھ شدید تر چیز ہے۔ انسان خواہ سراسر اپنی رائے سے اجتہاد کرے یا کسی الہامی کتاب سے اقتصاب کر کے اجتہاد کرے، دونوں صورتوں میں اس کا اجتہاد دنیا کے لیے دائمی قانون اور اٹل قاعدہ نہیں بن سکتا، کیونکہ انسانی تعقل اور علم ہمیشہ زمانے کی قیود سے مقید ہوتا ہے۔ یہ تھی وہ فقہ جس کے متعلق کتاب و سنت کے مطابق 20 سال تک یہاں کہتے رہے یہ سب کہ بنائیے، اعلان کہ نہیں بن سکتا۔ اب کیا کیا جائے؟ فقہ حنفی نافذ کی جائے، وہ جس کے متعلق خود ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ منجمد شاستر ہے۔ اب سوچئے کہ اس فقہ کو نافذ کرنے سے، اور وہ ایک فرقے کی فتح ہے، ظاہر ہے، میں تو کسی فرقے سے متعلق ہی نہیں ہوں، لیکن ہے تو ایک فرقے کی متعلق، اسی زمانے میں اس کی مخالفت شروع ہوگی باقی فرقوں کی طرف سے، اور اضطراب اور انتشار اور باہمی آپس ایک دوسرے کے ساتھ مناظرے اور مذاکرے اور بڑی حد تک وہ فسادات کی نوبت تک بھی پہنچنے کی باتیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ صاحب اس سے تو یہ ملک کے اندر یہ انتشار پھیل گیا ہے، اس کا طریقہ، اس کا علاج کیا ہے، کیا کیا جائے؟ سوچئے، اب تھیوکراسی میں نے کہا تھا نا کہ اقتدار ان کے ہاتھ میں ہو، نافذ حکومت کرے۔ انہوں نے کہا کہ میں واضح طور پر کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اسلامی قانون کا نفاذ اگر ہو سکتا ہے تو صرف اس طرح ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار ہے ان کو اقتدار سے ہٹایا جائے اور ملک کا اقتدار ان لوگوں کے ہاتھ میں منتقل ہو جو اسلام کو جانتے بھی ہیں، دل سے مانتے بھی ہیں اور اس کے احکام کو نافذ کرنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ موجود ہیں، اور جس روز اقتدار ان کے ہاتھ میں آئے گا اس کے دوسرے روز اسلامی احکام نافذ ہو جائیں گے۔ غور فرما لیا آپ نے کہ کس طرح سے اسلامی نافذ ہونا تھا؟ یہ تھی وہ تھیوکریسی۔ یہ انہوں نے 1976 کے آخر میں کہا تھا، درمیان میں مئی 1976 میں، اس کے کچھ عرصہ بعد یا 1 سال بعد یہ انقلاب آ گیا، پہلی حکومت کی جگہ موجودہ حکومت آ گئی، اور یہاں صدر مملکت جنرل ضیاء صاحب نے آتے یہ اعلان کیا کہ وہ ملک میں اسلامی قوانین یا اسلامی نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے عزیزان من کسی کی نیت پر شبہ کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں، لیکن
نیت کچھ بھی ہو